باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اس کے صدقے میری پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان میں بچپن سے ہی ایک ایسی کیفیت تھی کہ وہ تنہائی پسند کرتے تھے، ان کو تنہائی اچھی لگتی تھی۔ پھر وقت گزرا تو انہوں نے جنگلوں کی طرف جو ہے نکل گئے، بیابانوں کی طرف نکل گئے اور اس تلاش میں نکلے کہ مجھے کوئی ایسا کامل مرشد مل جائے جس سے میں فیض حاصل کروں، نسبت قائم ہو جائے۔ کیونکہ جب خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب انسان عمل کرتا ہے، علم سیکھتا ہے، اس وقت ہی اس کو مرشد کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت بڑا تصوف کا نقطہ ہے کہ جب علم کی بھی انتہا ہو جائے، عمل بھی بہت کیا ہو، تو اس وقت ہی اس کو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ کامل آ کے وہ جو اس میں ایک خود کو سمجھتا ہے نا کہ میں علم والا بھی ہوں، عمل والا بھی ہوں، وہ اس کی عنایت والی کیفیت کو کاٹ دے، پھر اس کو عاجزی میں لائے کہ وہ پھر کبھی کسی انسان کو کم نہ سمجھے، تاکہ ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہے سب سے اچھا میں ہوں اور باقی سب بیکار ہیں، تو یہ راستہ پھر گمراہی کا ہو جائے گا۔ برا جو دیکھن میں چلیا تب برا نہ ملیا کوئی، جو ویکھیا من ویکھیا اپنے اندر تو مجھ جیسا برا نہ کوئی۔ خود کو کم کرو، دوسروں کو اچھا سمجھو۔ تو یہ بزرگ جو ہے جنگلاتوں میں بہت تکلیفیں دیکھی، بہت دکھ دیکھے، بڑے کشالے کیے، پھر چلتے چلتے ان کے ساتھ ایک شخص مل گیا۔ اس نے ان کو کہا کہ ایک درویش ہے، اللہ والا ہے، جو پہاڑ کی غار میں وہاں پر اس نے زندگی گزار دی ہے، لوگ وہاں پر بھی آتے ہیں اس سے فیض لینے کے لیے۔ یہ ان کے ساتھ گئے، وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کا رش لگا پڑا ہے، باری باری سے لوگ آتے ہیں، لیکن اس بزرگ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ میرے پاس یہ لوگ اتنے آئیں، اس کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ باقی کوئی نفسی لوگ ہو، جعلی ڈبہ پیر ہو، وہ تو کہے گا نا کہ سارے لوگ بس ہزاروں لوگ میرے پاس بھیڑ ہو، تو بھیڑ کی تمنا یہ مومن نہیں کر سکتا، مومن تنہائی پسند ہوتا ہے۔ تو وہاں پر لوگ آئے، یہ بزرگ بھی کھڑے ہو گئے، جب نمبر آئے تو ہمیں بھی ملے اس سے۔ تو جب شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کو بہت ٹائم کچھ وقت گزرا اور جب اللہ والے سے ملے تو اس بزرگ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم بس ایک ورد کیا کرو، کہا کرو یا اللہ تو میرا ہو جا، اے اللہ تو میرا ہو جا۔ اب بزرگ فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں اللہ کے ولی کی دی ہوئی اس جو ہے تلقین نے مجھے اتنا سکون دیا
اتنا سکون دیا کہ میں سنتے اتنا سکون ہو گیا، جب پڑھنا شروع کیا تو میری تو کیفیت ہی بدل گئی، پھر ایک دم میں ان کے قدموں پر گرا اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، اور پھر یہ ورد کرتے تھے، اے اللہ تو میرا ہو جا، اے اللہ تو میرا ہو جا، جس کا رب ہو گیا اس کا سب اس کا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حکیم ہے نا اللہ والے، یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ پڑھو، آپ یہ پڑھو، یہ سمجھیں دعا بھی ہو گئی، دوا بھی ہو گئی، لیکن سب بزرگوں نے سب سے بڑا جو ذکر دیا ہے، جس کے بغیر نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ ہے میرے نبی پر درود پاک پڑھنا۔ درود پاک جب پڑھے گا اس کے بعد دعا بھی قبول ہوگی، باقی عبادتیں بھی قبول ہوں گی۔ تو اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے کریم آقا پر درود شریف پڑھنا نصیب کرے، اور رب جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے، رب اما بطول سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں سب کی جائز تمنائیں پوری فرمائے، ہر بھائی کی تمنا، ہر میری بہن کی جائز تمنا پوری فرمائے، جو بے اولاد ہیں رب ان کو اولاد عطا فرمائے، نیک سالیں، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے اپنے محبوب کے صدقے میں، اور جو دیس میں ہیں پردیس میں ہیں رب ان کو اپنے حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقے وارث سے بچائے۔ اولیاء اللہ کے جو ہے اولیاء اللہ کا جو راستہ ہے، اولیاء اللہ ہی آقا کے پیروکار ہیں، آقا کی سنت پر ولی ہی چلنے والے ہیں۔ رب ولیوں کے بتائے ہوئے حکم پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔